الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ بتلانے کا مقصد آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی دعا کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ سواری کی ایک دعا ہے جو آپ حضرات میں سے آپ کو یاد ہوگی، ہو سکتا ہے بعض حضرات کو یاد نہ ہو، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب آپ کسی سواری پر سوار ہو، بائک پر، کار میں، بس میں، سائیکل پر، کسی بھی سواری پر سوار ہو تو اس دعا کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بڑے حادثے سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اگر قسمت میں موت ہی لکھی ہے تو موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، البتہ بڑے حادثے سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ یہ دعا میں الحمدللہ جب بھی سواری پر سوار ہوتا ہوں تو یہ دعا پڑھتا ہوں۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب سے تقریباً 10 سال پہلے سن 2010 میں نے مولویت سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں قاری عبدالرؤف صاحب کے پاس قرات کی 2 سال قرات پڑھی۔ میں مظفر نگر کا رہنے والا ہوں۔ دیوبند سے مظفر نگر 25 کلومیٹر کے قریب ہے، تقریباً آدھا گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو میں ایک روز عصر کی نماز کے بعد گھر آ رہا تھا، تو جو سرکاری بس ہوتی ہے میں اس میں بیٹھا۔ کافی دیر سے انتظار کرنے کے بعد ایک بس آئی، سواری بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے فضل سے مجھے سیٹ مل گئی اور بس بری طریقے سے بھر گئی، اس میں کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ تو چونکہ مجھے دعا پڑھنے کی عادت تھی، میں نے فوراً بس میں سوار ہوتے ہی اس دعا کو پڑھ لیا اور بس چل دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بس اور پیچھے سے آئی۔ اتفاق سے ان دونوں ڈرائیوروں میں آپس میں ریس لگ گئی، ضد ہو گئی کہ مجھے اس سے آگے نکالنی ہے۔ اس نے اس سے آگے نکالنے کی کوشش کی، دوسرے نے اس سے آگے نکالنے کی کوشش کی۔ اسی دوران دونوں نے بہت تیز اسپیڈ کے ساتھ گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ جس بس میں بیٹھا ہوا تھا دوسرے بس والے نے اس سے آگے نکال لی۔ اب چونکہ جب ضد پر آ گئی بات تو اب جو میری بس کا ڈرائیور تھا اس نے اور اسپیڈ بڑھا دی اور اس بس سے آگے نکالنے کی کوشش کی۔ تو جیسے ہی اس بس کے قریب سے آگے لے کر نکلا تو سامنے سے ٹرک آ گیا، سامنے ٹرک اور میری بس۔ اس نے اور اسپیڈ کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ ہینڈل کو گھمایا تو بس بالکل اس طریقے سے ہوئی تو ساری جو اس کے اندر سواری تھی سب نے شور مچا دیا۔ ایسا لگنے لگا کہ بس پلٹ جائے گی۔ تو جب بس ادھر کو ہوئی، اب ڈرائیور نے سوچا کہ ادھر کو بس پلٹ جائے گی، تو اس نے فوراً ادھر کو جو کٹ مارا، ہینڈل ادھر جو گھمایا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بس پلٹ گئی۔ بس نے 2 پلٹے کھائے، ایک سائیڈ سے پلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پلٹا اور کھایا، یعنی بس کے جو پہیے تھے وہ اوپر ہو گئے اور بس کی چھت نیچے ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا عالم ہوا ہوگا، یعنی جتنی بھی سواری تھی سب کے پاؤں اوپر اور سر نیچے ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اس بس کے اندر موجود تھا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ چونکہ جب بس الٹی ہوئی، سر سب کے نیچے، پاؤں اوپر، اور جو بس کے نیچے جو ریت تھا وہ سب آنکھوں میں بھر گیا، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت بس کے اندر بچے، عورتیں اور مرد جو تھے سب نے بہت زیادہ شور مچایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا صبر عطا فرمایا کہ میں نے بالکل شور نہیں مچایا۔ بس دل میں یہ خیال آیا تو ڈرائیور کے بارے میں اس پر غصہ آیا کہ آج تو ڈرائیور نے مروا دیے۔ بس تھوڑا اپنی والدہ کی طرف ذہن گیا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب تو بس موت ہی ٹھیکا، اب تو موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو مرنا ہی ہے کہ اس بس کے اندر سے کون نکالے گا۔
تو امی کی طرف ذہن گیا کہ امی پر کیا گزرے گی، یعنی میری موت کی خبر سنے گی تو ان کو کیا، آپ جانتے ہیں کہ ماں کی محبت یہ محتاج بیان نہیں ہے، ماں اتنی زیادہ محبت کرتی اپنی اولاد سے۔ تو میرا ذہن صرف ماں کی طرف گیا اور کوئی یاد نہیں آیا کہ امی پر کیا گزرے گی میری خبر سن کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر عطا فرمایا کہ میں بس کے اندر پڑا میری زبان پر کلمہ جاری ہوا کہ اب تو آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی ایک مومن کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے اچھی طرح یاد ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورہ فاتحہ کوئی نہ کوئی صورت پڑھتا رہا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، اور یعنی یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بس پلٹنے کے بعد 1 منٹ مشکل سے گزری ہوگی کہ میں نے کچھ حرکت سیکھی، چونکہ سر نیچے تھا، پاؤں اوپر تھے، تو جو سیٹ ہوتی ہے اس کے نیچے جو سریے ہوتے ہیں، چونکہ بس الٹی ہو گئی تھی تو میں نے اس طریقے سے ہاتھ کیا تو وہ سریہ میرے ہاتھ میں آیا، اور پتہ نہیں کس طریقے سے کر کے میں اوپر آ گیا، یعنی جو لوگ جن کے سر نیچے تھے پاؤں اوپر تھے ان کے اوپر آیا، لیکن اتنی کم جگہ تھی کہ بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ میں لیٹا اس طریقے سے جو سیٹ الٹی ہو گئی تھی ان کے سریے پکڑ کے اس طرح لیٹا گھسٹتا ہوا کھڑکی کے قریب آیا، تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس کھڑکی سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو بس کے آگے کا جو 2 شیشے ہوتے ہیں بڑے شیشے، ان پر کسی کا سر، کسی کے پاؤں، ہاتھ، اس طریقے سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ بہت برا عالم ہے۔ جب میں باہر نکلا بس سے تو میں نے دیکھا کہ صرف 2-3 بائک آ کر رکی تھی، یعنی اتنی جلدی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بس سے باہر نکال دیا کہ جب تک روڈ پر کوئی بھیڑ نہیں ہوئی 2-3 بائک آ کر رکی، جلدی مجھے اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، اور جب میں باہر نکلا تو میری ٹوپی، جوتے اور کپڑے سب بس کے اندر رہ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں پر بہت زیادہ خون لگا ہوا ہے، تو چونکہ جب ایک دم سے چوٹ لگتی ہے تو آدمی کو میں احساس نہیں ہوتا کہ کہاں چوٹ لگی ہے، کتنی چوٹ لگی ہے۔ میں نے اپنے سر کو چیک کیا کہ کہیں سر میں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، دیکھا تو سر میں کہیں خون نہیں ہے، لیکن کپڑوں پر خون نظر آ رہا ہے۔ تو پھر غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا سا نشان ہے، صرف اس اتنے بڑے حادثے کے اندر یہ چوٹ لگی، یہاں سے کھال کٹ گئی جس میں سے یہ خون نکل رہا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے حادثے میں صرف اتنی کم چوٹ مجھ کو آئی۔ اور چونکہ جب میں بس میں بیٹھا میرے ہاتھ میں چھوٹا موبائل تھا، جب میں باہر نکلا اس وقت بھی میرے ہاتھ میں موبائل ہی تھا۔ میں نے فوراً گھر پر فون کیا، امی نے فون اٹھایا، میں نے امی سے بتایا کہ میں جس بس میں آ رہا تھا اس میں تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ تھوڑی ہلکی پھلکی سی چوٹ لگ گئی۔ یعنی میں نے پورا واقعہ نہیں بتایا کہ بس پلٹ گئی کیا ہوا، ہلکی سی بات بتائی تھی کہ فوراً امی وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر گھر کے کسی اور دوسرے فرد نے فون لیا، میرے دوست سے بات ہوئی، میرے کچھ دوست فوراً بائک لے کر گھر سے چل دیے مجھے لینے کے لیے۔ جب ہی تھوڑی دیر کے بعد ایک بس آئی، اس بس میں بیٹھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے دوست ملے، وہ مجھ کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ اگلے روز اخبار میں یہ خبر چھپی تو جس بس میں میں تھا، جس بس میں یہ حادثہ ہوا، اس بس کے اندر اخبار میں چھپا کہ 16 لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا زبردست حادثہ تھا کہ 16 لوگ وہیں مر گئے جس بس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت نکال لیا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو سفر کی دعا ہے یہ اس دعا ہی کی برکت ہے کہ اتنے بڑے حادثے میں جہاں 16 لوگوں کا انتقال ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بس کے اندر سے بیچ سے مجھے صحیح سلامت نکال لیا۔ صرف یہ ذرا سی چوٹ مجھ کو آئی، اس کے علاوہ کہیں کوئی چوٹ نہیں آئی، تو یہ اس دعا کی برکت ہے۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس دعا کو یاد کریں، بلکہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ سب دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حادثات سے بچائے اور بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو کلمے والی سجدے والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔